نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ معزز سامعین، ہم نے پچھلے سبق میں وراثت کی تعریف اور اس کے ارکان کے بارے میں بات کی تھی، اور یقین ہے کہ آپ کو وہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کا ہمارا سبق وراثت کی شرائط کے بارے میں ہے کہ وہ کون کون سی شرطیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر کوئی وراثت بن سکتی ہے۔ ان میں سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ ان یکون الوارث حیا عند موت المورث حقیقتا او حکما کالحمد۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مورث کی موت کے وقت وہ شخص جس نے اس کے مال کا حقدار بننا ہے وہ حقیقی طور پر زندہ ہو یا حکمی طور پر زندہ ہو۔ حکمی طور پر زندہ ہونے کی مثال حمل ہے کہ جب فوت ہونے والا فوت ہوا، جسے ہم مورث کہتے ہیں، تو رحم میں حمل کی صورت میں وہ موجود تھا۔ تو یہ بنیادی شرط ہے کہ مورث جب فوت ہو تو اس کا وارث، اس کا ذمہ دار، اس کے مال کا حقدار شخص اس دنیا میں موجود ہو، اس مورث سے پہلے اس کی موت واقع نہ ہوئی ہو۔ مثلاً کہ ایک آدمی، اس کے 3 بیٹے تھے، اب اس تینوں بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس آدمی کی زندگی میں فوت ہو گیا۔ اب جب یہ آدمی فوت ہوا تو اس کے جو 2 بیٹے زندہ تھے وہ تو وارث گنے جائیں گے، وراثت میں حصے دار ہوں گے، لیکن وہ بیٹا جو اس کی موت سے قبل فوت ہو چکا تھا وہ وارث نہیں بنے گا، اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ اس مورث کی موت کے وقت موجود نہیں تھا۔ دوسری شرط اس کی تحقق موت المورث حقیقتا وہو ما ثبت بمعاینۃ او شہادۃ او حکما وہو الحاقہ بالاموات کالمفقود۔ دوسری شرط کیا ہے کہ مورث کی موت کا تحقق ہونا، اس کا ثابت ہونا کہ وہ کسی نے اس کو فوت ہونے کی حالت میں دیکھا ہو یا اس کی پختہ گواہی مل گئی ہو کہ وہ شخص فوت ہو چکا ہے۔ یہ ہے حقیقی طور پر کسی کا فوت ہو جانا، کسی کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا۔ اور جو رخصت ہونے والا ہے، جو فوت ہونے والا ہے، اسے ہم مورث کہتے ہیں کہ اس نے اپنا مال جو اس نے زندگی میں کمایا تھا یا جو جائیداد، جو بینک بیلنس اس نے جمع کیا تھا یا جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے اپنے فوت ہونے کے بعد، وہ دوسرے کو اس کا حقدار ثابت کر دیتا ہے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، لہذا میرے بعد میرے مال کے ذمہ دار، میرے مال کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جو میرے نسب میں سے، میرے رشتہ داروں میں سے زندہ ہیں، اور ان کا حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ یہ تھا حقیقی طور پر۔ اور حکمی طور پر کیا ہے کہ ایسی ذاتیں جن کو موت کے حکم میں داخل کر دیا جائے کہ یہ شخص ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اور اس کی بنیادی مثال وہ یہ ہے کہ جیسا کہ کوئی گمشدہ شخص، کہ ایک شخص گھر سے نکلا اور کئی سال تک واپس ہی نہیں آیا، تو اس کا فیصلہ گھر میں بیٹھ کر اس کے اہل خانہ، اس کے خاندان والے نہیں کریں گے، بلکہ عدالت، جج یا قاضی اس کا فیصلہ کرے گا کہ یہ شخص فوت ہو گیا ہے اور اس کا حکم موت والا لگا دیا جائے گا، اور پھر اس کی زندگی کے ختم ہونے کی تصدیق جج کے ذریعہ کی جائے گی۔ تو ایسا شخص حکمی طور پر مورث ہی کہلائے گا۔ یہی دوسری
شرط ہے وراثت کی۔ اور مورث دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہے جنین، تقدیری طور پر جنین بھی تقدیری طور پر مورث ہی ہے۔ اور تیسری شرط جو وراثت کی شرطوں میں سے ہے وہ انتفاع المانعی، کسی مانع کا موجود نہ ہونا، کوئی ایسا سبب، کوئی ایسی وجہ موجود نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر اسے وراثت سے محروم قرار دے دیا جائے، اس کا وراثت سے حصہ ختم کر دیا جائے اور شریعت نے اس کے حصے کو ساقط کر دیا گیا ہو یا اسے محروم قرار دے دیا ہو۔ تو ایسی صورت کے علاوہ اگر مانع موجود نہیں ہے، کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے، تو تیسری شرط مانی جائے گی کہ اب یہ شخص اس فوت ہونے والے مورث کا حقدار ہے، اس کی وراثت کا، اس کے مال کا، اس کے ترکے کا، اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا ذمہ دار ہے، لہذا اب اس کو اس کا حصہ دے دیا جائے۔ تو معزز سامعین، یہ تھا آج کا سبق ہمارا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں صحیح طور پر دین حنیف کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔